کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ کروں تیرے نام پر جاں فدا، نہ بس ایک جاں تو دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی جی نہیں بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ عزیزان گرامی، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان کی وہ شان ہے کہ میرے عزیزو اعلیٰ حضرت نے ہمارے ایمان و عقیدے کی حفاظت کی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے ہمارے عقیدے کی، ہمارے ایمان کی حفاظت کی ہے۔ میرے عزیزو یوں کہیے کہ ہندوستان کی سرزمین پر دین پھیلایا ہے خواجہ غریب نواز نے، اور اس پھیلے ہوئے دین کو بچایا بریلی کے احمد رضا خان نے۔ میرے عزیزو اعلیٰ حضرت کے ہمارے اوپر بے شمار احسانات ہیں۔ اعلیٰ حضرت سے ہم پیار اس لیے نہیں کرتے کہ اعلیٰ حضرت ہمارے خاندان کے ہیں یا اعلیٰ حضرت ہماری برادری کے ہیں، نہیں، بلکہ اعلیٰ حضرت سے ہم پیار اس لیے کرتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے نبی سے پیار کیا ہے، اعلیٰ حضرت نے ہمارے ایمان و عقیدے کی حفاظت کی ہے، اس لیے ہم اعلیٰ حضرت سے پیار اور اعلیٰ حضرت سے ہم محبت کرتے ہیں۔ اگر کسی نے یہ کہا کہ نبی کا خیال آنے سے نماز باطل ہو جاتی ہے تو اعلیٰ حضرت نے اس کا جواب دیا اپنی قلم کے ذریعے۔ اگر کسی نے یہ کہا کہ نبی کو پیٹھ پیچھے کا علم نہیں ہے تو اعلیٰ حضرت نے اپنے قلم کے ذریعے سے اسے جواب دیا۔ میرے عزیزو، ہم اعلیٰ حضرت کی زندگی کو پڑھیں تو ہمیں معلوم ہوگا اعلیٰ حضرت جس دور میں پیدا ہوئے تو میرے عزیزو وہ دور ایسا دور کہ اس وقت کچھ ایسے گستاخ تھے جو نبی کی شان میں گستاخیاں کر رہے تھے۔ کوئی یہ کہہ رہا تھا کہ نبی کا خیال آنے سے نماز باطل ہو جاتی ہے، کوئی یہ کہہ رہا تھا کہ نبی کو پیٹھ پیچھے کا علم نہیں ہے، کوئی یہ کہہ رہا تھا کہ نبی کا خیال آ گیا نماز میں تو نماز باطل ہو جائے گی، لیکن نماز میں پاگلوں جانوروں کا خیال آ گیا تو نماز ہو جائے گی۔ معاذاللہ دیکھیے ایسا لکھا گیا، اور کسی نے یہ لکھا کہ نبی کو کسی چیز کا اختیار نہیں ہے، نبی سے مدد نہیں مانگنی چاہیے، نبی کا سہارا نہیں لینا چاہیے، نبی کا واسطہ دے کر کے دعا نہیں کرنی چاہیے۔ میرے عزیزو، نبی کی شان میں ایسے الفاظ اور ایسا لکھا جا رہا تھا۔ میرے عزیزو، جب نبی کی شان میں گستاخیاں حد سے زیادہ بڑھ گئیں تو رحمت خدا بندی کو گوارا نہ ہوا۔ پروردگار عالم نے بریلی کی سرزمین پر اعلیٰ حضرت کو یعنی امام احمد رضا کو مجدد اعظم بنا کر کے بریلی کی سرزمین پر بھیج دیا۔ اعلیٰ حضرت جب بریلی کی سرزمین پر آئے تو پھر اعلیٰ حضرت نے بتایا کہ تم کہتے ہو کہ نبی کا خیال آنے سے نماز باطل ہو جاتی ہے، لیکن اعلیٰ حضرت نے ہمیں عقیدہ دیا۔ اعلیٰ حضرت نے بتایا، ارے تم کہتے ہو کہ نبی کا خیال آنے سے نماز باطل ہو جاتی ہے، لیکن ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ جس نماز میں مصطفیٰ کا خیال نہ آئے وہ نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول ہی نہیں ہوتی ہے۔ تو میرے عزیزو، اعلیٰ حضرت نے ہمیں یہ بتایا کہ نبی کا خیال آنے سے نماز باطل نہیں بلکہ نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے۔ کسی نے یہ کہا کہ نبی کو پیٹھ پیچھے کا علم نہیں تو اعلیٰ حضرت نے اسے جواب دیا، اعلیٰ حضرت نے پھر اس کا جواب دیا۔ میرے عزیزو، اعلیٰ حضرت نے سب کا جواب دیا۔ اعلیٰ حضرت نے 1400 کتابیں لکھ کر کے دنیا والوں کو بتایا۔ میرے عزیزو، یہ اعلیٰ حضرت کی شان ہے۔ اعلیٰ حضرت نے کہا کہ تم کہتے ہو کہ نماز میں خیال مصطفیٰ آنے سے نماز باطل ہو جاتی ہے، لیکن اعلیٰ حضرت نے ہمیں عقیدہ دیا، ارے جس نماز میں خیال مصطفیٰ نہ ہو وہ نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول ہی نہیں ہوتی ہے۔ ارے بتاؤ، اللہ نے جس کے صدقے میں ہمیں نماز دی، جس کے صدقے میں قرآن دیا، جس کے صدقے میں اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا، پروردگار عالم نے خود اپنا رب ہونا ظاہر کیا، ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ نبی کا خیال آنے سے نماز باطل ہو جاتی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے ہمیں سبق دیا، اعلیٰ حضرت نے یہ ہمیں عقیدہ دیا، اور اعلیٰ حضرت نے بتایا کہ خیال مصطفیٰ سے کہاں تک بچو گے۔ ارے جب نماز میں اتحیات پڑھتے ہو تو اتحیات میں جب پڑھتے ہو اتحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیکہ، تم کہتے ہو کہ خیال آنے سے نماز باطل ہو جاتی ہے، لیکن یہاں تو نبی پر درود پاک پڑھا جا رہا ہے، اور یہ اتحیات پڑھنا نماز کے اندر واجب ہے۔ اگر کوئی انسان جان بوجھ کر اس کو چھوڑ
دے تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی، کیونکہ اتحیات قاعدے کی حالت میں پڑھی جاتی ہے اور یہ پڑھنا واجب ہے۔ اگر کوئی اس کو چھوڑ دے جان بوجھ کر تو اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے، اس کی نماز نہیں ہوتی ہے، اور یہ پڑھنا واجب، اور اس کے اندر نبی پر درود پاک پڑھا جا رہا ہے۔ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نبی پر درود بھی پڑھا جا رہا ہے، نبی پر سلام بھی بھیجا جا رہا ہے، نبی پر سلام بھی بھیجا جا رہا ہے۔ اب مجھے بتاؤ، تم کہتے ہو خیال مصطفیٰ سے نماز باطل ہو جاتی ہے، اور یہاں تو نبی پر درود پاک پڑھا جا رہا ہے، اور جس نماز میں نبی پر درود پاک نہ پڑھا جائے تو وہ نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول ہی نہیں ہوتی ہے۔ تو اس لیے نبی پر جب درود پاک پڑھیں گے، جب نبی کا نام آئے گا تو بتاؤ خیال سے کہاں تک بچو گے؟ ایھا النبی ورحمۃ اللہ، یہاں خیال کی بات تو چھوڑو، نبی کا نام لیا جا رہا ہے۔ خیال کی بات کرتے ہو، یہاں تو نبی کا نام لیا جا رہا ہے، یہاں تو نبی پر درود پاک پڑھا جا رہا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جس نماز کے اندر مصطفیٰ کا خیال نہ ہو وہ نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول ہی نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت نے یہ ہمیں عقیدہ دیا، پھر اعلیٰ حضرت نے ہمیں بتایا کہ لوگوں کے نام نہاد ملاؤں سے بچنا، کیونکہ ہمارا عقیدہ تو یہ ہے۔ اعلیٰ حضرت نے ہمیں یہ عقیدہ دیا، لوگ کہتے ہیں کہ نبی کو کسی چیز کا اختیار نہیں ہے، لیکن اعلیٰ حضرت نے یہ ہمیں عقیدہ دیا، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہم تن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستہ بتایا۔ اعلیٰ حضرت نے یہ ہمیں عقیدہ دیا، اعلیٰ حضرت نے ہمیں یہ بتایا کہ اے مسلمانوں، اے نبی کے غلاموں، نبی سے کبھی اپنا رشتہ مت توڑنا، نبی سے کبھی بھی اپنا رشتہ کمزور مت کرنا، کیونکہ اگر تم نے نبی کے غلامی کے پٹے کو اپنی گردن سے نکال دیا، اگر نبی کی محبت کو تم نے اپنے سینے سے نکال دیا، اگر نبی کی محبت کو تم نے اپنے دل سے نکال دیا تو پھر تمہاری دنیا بھی برباد ہو جائے گی، تمہاری آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ اس لیے اگر دنیا میں کامیابی چاہتے ہو، اگر دنیا میں اچھا انسان بننا چاہتے ہو تو نبی کے دامن کو مضبوطی سے پکڑے رہنا، نبی سے اپنا رشتہ مضبوط کرے رہنا، کیونکہ جو قوم نبی سے اپنے رشتے کو کمزور کر دیتی ہے، جو قوم نبی کے دامن کو اپنے ہاتھوں سے چھوڑ دیتی ہے تو وہ دنیا میں ذلیل ہو جاتی ہے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت نے ہمیں سبق دیا کہ کچھ بھی ہو جائے ہمیں اپنے نبی کے دامن کو نہیں چھوڑنا ہے، ہمیں اپنے نبی سے رشتہ کمزور نہیں کرنا ہے، کیونکہ ہمارا عقیدہ تو یہ ہے، ہمیں ملتا ہے تو نبی کے صدقے میں، ہمیں ملتا ہے نبی کے در سے ملتا ہے، ہم کھاتے ہیں نبی کا صدقہ کھاتے ہیں، ہم پیتے ہیں نبی کا صدقہ پیتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے تو ہمیں یہ بتایا، ارے ہم تو بڑے خوش نصیب ہیں، کوئی کسی چوکی دار کا منگتا ہے، کوئی کسی ٹھیکے دار کا منگتا ہے، کوئی کسی دنیا دار کا منگتا ہے، لیکن ہم تو اتنے خوش نصیب ہیں، ہم کسی دنیا دار کے منگتے نہیں ہیں، بلکہ ہم اپنے نبی مختار کے منگتے ہیں، آمنہ کے لال کے منگتے ہیں، مصطفیٰ کریم کے منگتے ہیں، اور واقعی میں ہم تو ان کے منگتے ہیں جو ان کی بارگاہ میں اپنی خالی جھولی لے کر کے جاتا ہے، اس کی جھولی کو بھر دیا جاتا ہے، اس کی جھولی کو خالی نہیں بھیجا جاتا۔ اس لیے تو کہا جاتا ہے یہ دربار محمد ہے، یہاں اپنوں کا کیا کہنا، یہاں سے تو ہاتھ خالی غیر کے بھی جایا نہیں کرتے۔ تو میرے عزیزو، یہ اعلیٰ حضرت کی شان، اعلیٰ حضرت نے ہمیں یہ سبق دیا، اور واقعی میں اعلیٰ حضرت کا نام دنیا میں اس لیے کہ اعلیٰ حضرت نے واقعی میں نبی سے پیار اور واقعی میں نبی سے محبت کی۔ میرے عزیزو، واقعی میں اعلیٰ حضرت کا نام دنیا میں ایسے نہیں پھیل گیا، واقعی میں اعلیٰ حضرت نے نبی سے پیار اور اعلیٰ حضرت نے نبی سے محبت کی۔ ایک بہت بڑا شاعر مدینہ منورہ گیا اور جانے کے بعد اس نے روضے رسول کو دیکھا، اور دیکھنے کے بعد وہاں کے جو درخت کھڑے ہیں ان درختوں کو دیکھا، اور دیکھنے کے بعد اس نے شعر لکھا کہ کب ہیں درخت گنبد شہ بالا کے سامنے، کب ہیں درخت گنبد شہ بالا کے سامنے،
مجنو کھڑے ہیں لیلا کے سامنے۔ میرے عزیزو یہ شعر لکھا اور لکھنے کے بعد پھر اس شعر کی تشریح کرانے کے لیے اعلیٰ حضرت کے پاس میں بھیجا گیا۔ تو یہ عشق ہوتا ہے، یہ پیار ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے جب اس شعر کو دیکھا، دیکھنے کے بعد اعلیٰ حضرت نے ارشاد فرمایا کہ مصرع اول تو ٹھیک ہے کہ کب ہیں درخت گنبد شہ بالا کے سامنے، لیکن دوسرا مصرع یہ مصطفیٰ کی شان کے مطابق نہیں ہے، یہ دوسرا مصرع مصطفیٰ کی شان کے مطابق نہیں ہے، کیونکہ مصطفیٰ کریم کو لیلا سے تشبیہ دینا اور وہاں کے درختوں کو مجنو سے تشبیہ دینا یہ مصطفیٰ کے ادب کے خلاف ہے۔ دیکھیے مصطفیٰ کریم سے اعلیٰ حضرت کتنا پیار، کتنی محبت فرمایا کرتے۔ اعلیٰ حضرت نے بتایا مصرع اول تو ٹھیک ہے، مصرع اول ٹھیک ہے، مصرع اول یہ ہے کب ہیں درخت گنبد شہ بالا کے سامنے، اور دوسرا مصرع یہ ہے کہ مجنو کھڑے ہیں لیلا کے سامنے۔ یہ ایسے نہیں ہونا چاہیے بلکہ مصطفیٰ کی شان کے خلاف ہے، بلکہ دوسرا مصرع یہ ہونا چاہیے کہ کب ہیں درخت گنبد شہ بالا کے سامنے اور قدسی کھڑے ہیں عرش معلی کے سامنے۔ تو اعلیٰ حضرت نے نبی سے پیار اور نبی سے محبت کی ہے، اس لیے اعلیٰ حضرت نے ہمیں بتایا کہ نبی سے اپنے رشتے کو مضبوط کرے رہنا۔ نبی سے اپنے رشتے کو مضبوط کرتا ہے جو، تو اس کو دنیا میں کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ اس لیے میرے عزیزو آج کا دور ایسا دور ہے، اپنے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کرنا یہ بہت مشکل ہو گیا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو سب سے قیمتی دولت ایمان ہے۔ ایمان ہی سلامت نہیں ہے تو میرے عزیزو نماز روزہ کسی کام کا نہیں ہے۔ اس لیے بہت ضروری ہے اپنے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کیجئے، اپنے ایمان و عقیدے کی حفاظت کیجئے۔ ہمیں اپنا عقیدہ درست کرنے کی ضرورت ہے، نبی سے سچا پیار کرنے کی ضرورت ہے، نبی کے دامن کو مضبوطی سے پکڑنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت نے ہمیں بتایا ہے کہ اے لوگو دنیا میں چاہے کچھ بھی ہو جائے نبی سے اپنے رشتے کو مضبوط کرنا۔ اگر کامیابی چاہتے ہو تو نبی کریم سے اپنے رشتے کو مضبوط کر لو۔ اگر نبی سے رشتہ مضبوط ہو گیا تو تمہاری دنیا بھی کامیاب ہوگی اور تمہاری آخرت بھی کامیاب ہوگی۔